بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں؟ یقیناً اچھے خواب آپ سناتے ہیں اور ہم اس پروگرام میں بتاتے ہیں کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ اسی لیے اس پروگرام کا نام بھی رکھا ہے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صدر امجدی صاحب، جو بتاتے ہیں کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ خواب کی تعبیر آپ کو غیر مسلم بھی بتاتے ہیں، سب بتاتے ہیں، لیکن خواب کا یہ عمل ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام اجمعین سے ثابت ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں تشریف فرما ہوتے تھے اور اپنے اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کس نے کیا خواب دیکھا ہے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتا تھا کہ اپنے دیکھے گئے خواب اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے سناتے تھے، ان سے ڈسکس کرتے تھے اور پھر بتاتے تھے کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ تو یہ تو ایک مسنون عمل ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اور جب شرعی حوالوں سے اس کی تعبیر بتائی جائے تو خواب سننا سنانا اس کی تعبیر بتانا بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا عین عبادت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ خواب کی حالت میں عموماً لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا کہ جی میں دیکھا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو رہا ہے، یا میں نے یہ دیکھا کہ مجھے بہت سارا دھن و دولت مل گیا ہے، یا بہت ساری سہولتوں کے درمیان اپنے آپ کو خواب کے حالت میں پاتا ہے۔ لیکن حقیقی زندگی میں علم الرؤیا کے حوالے سے ان خوابوں کی تعبیر، بعض خوابوں کی تعبیر الٹ ہوتی ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہر خواب کی تعبیر بھی الٹ ہو، یہ خواب کی تعبیر ڈپینڈ کرتی ہے خواب دیکھنے والے کی ذات پر، کہ وہ بندہ کیسا ہے، کیسے سے مطلب نیک ہے، مسلمان ہے، متقی ہے، سچا ہے، پاک باز ہے، تو اس کے خوابوں کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ گناہگار، خطا کار کوئی خواب یا جھوٹا کاذب کوئی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر اس کے اس فعل پہ ڈپینڈ کرتی ہے یا اس کی شخصیت پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ یہ علم الرؤیا کا بنیادی اصول ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ وہ سب سے گفتگو کریں گے کہ اگر خواب میں جو عام آدمی کو خواب دیکھتا ہے اور حقیقی زندگی میں اس کا الٹ پاتا ہے، مثال اس نے دیکھا کہ فلاں شخص انتقال ہو رہا ہے اور پتہ لگا وہ صحتیاب ہو کے گھر واپس آ گئے، یا دیکھا کہ میں بہت سارے انعامات کرامات مجھے مل رہے ہیں اور حقیقی زندگی میں دیکھا تو بالکل قلاش ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ وہ سب سے گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیے، آپ کی ٹی وی اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اور سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی محمد صدر امجدی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں شرعی حوالوں سے۔ تو آج کے پہلے کالر کو ہم شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں خواب۔ جی ایک تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ یہ جو کچی جیسے بون لیس فش لے کے آتے ہیں جی گھر کے اندر، وہ جیسے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، بون لیس فش کے جو پیسز ہوتے ہیں، اور اس میں جیسے فش کے پیسز میں اکثر کچھ پیسز تھوڑے ایک طرف کالے بھی ہو جاتے ہیں بلیک سے، اور باقی آدھی سائڈ نارمل ہوتی ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو وہ میں چاقو سے جو بلیک حصہ ہے فش کا، وہ میں پیسز کا کاٹ کے الگ رکھ رہی ہوں۔ اچھا، دوسرا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک سمندر ہے اور اس میں جیسے جہاز کھڑا ہوا ہے، اور جہاز میں ایسے پھر مجھے منظر لگا کہ جیسے کوئی کمرہ ہے، وہاں پہ میرا بھائی ہے لیٹا ہوا ہے، اور جو اس کی بیوی ہے وہ اس کی ٹانگوں کے اوپر سفید موٹا جو رسہ ہوتا ہے وہ باندھ رہی ہے اس کی ٹانگوں کو۔ اچھا، اس نے پوری ٹانگیں اس کی باندھی اس رسے سے۔ اچھا، تو میں پھر کیا کہتے ہیں دوسرے کو کہتی ہوں بھائی کو کہ جاؤ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے، تو اسی دوران وہ جاتا ہے تو پھر مجھے منظر میں ایسا نظر آیا کہ جیسے ایک بیسن ہے اور وہاں سے ٹپ ٹپ پانی بہ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نا۔ تو میں کہتی ہوں کہ اس کو بند کرو پانی کو، یہ بھائی کے پیسوں کا پانی ہے، ضائع ہو رہا ہے، اس کو بند کر دو۔ پھر اسی دوران ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں سارے گھر والے، وہ خاتون جو اس کی بیوی ہے جو رسہ باندھ رہی تھی اس کی ٹانگوں پہ کس کے، تو وہ کچھ ہم اس کو کچھ بولتے ہیں اور وہ کچھ بولتی ہے، پھر اس نے پرس پہنا ہے اپنے کندھے پہ، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا، آپ لوگ سے کھانے پہ کہیں جاتے ہیں، جب بیسن کا پانی ٹپ ٹپ ٹپک رہا ہے، آپ بھائی سے کہتے ہیں، دوسرے بھائی سے کہتے ہیں اس کو بند کر دو، پھر آپ لوگ باہر جاتے ہیں کہیں؟
نہیں باہر کہیں نہیں جاتے ہم، اسی کمرے میں جاتے ہیں جہاں وہ بٹا کے اپنے شوہر کو رسہ باندھ رہی ہوتی ہے، ٹانگوں تک باندھ دیا اس نے رسہ. تو بیوی نے بیگ اپنے کندھے پہ ڈالا ہے؟ جی وہ آخر میں جب ہم پہنچ گئے اس کمرے میں جہاں پہ وہ میاں بیوی موجود ہیں، تو وہ تب اس نے پھر ہم نے اسے کچھ کہا اس عورت کو، اور اس نے پھر ہمیں کچھ کہا، پھر اس نے کندھے پہ پرس پہن دیا. چلیں ٹھیک ہے میری بہن، آپ حیدرآباد سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کے دونوں خواب میں نے نوٹ کیے ہیں. انشاءاللہ مفتی محمد سرور احمدی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ حیدرآباد سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی آ رہی ہے. جی میری بہن بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں سرگودا سے. مریم سرگودا سے بات کر رہی ہیں. جی مریم اپنا خواب بیان کیجیے گا. یہ خواب میری مما نے دیکھا تھا، اور وہ ہوتا یوں ہے کہ وہ کسی قبرستان میں ہوتے ہیں میرے بابا کے ساتھ، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری قبریں ہیں وہ مطلب بابا کے بزرگوں کی ہیں. نہیں ایک منٹ، یہ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا، کیا دیکھا والدہ نے؟ کہ وہ قبرستان میں ہوتی ہیں بابا کے ساتھ، اور یہ جو جتنی بھی قبریں ہوتی ہیں وہ بابا کے بزرگوں کی ہوتی ہیں. تو بابا وہ کہتے ہیں کہ ان قبروں میں پانی آ گیا تو ہم ان کو کہیں اور منتقل کر دیتے ہیں. تو پھر یہ اسی خواب کا دوسرا منظر یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بڑے گھر میں ہیں، اور وہاں پہ ایک وہ پڑی ہوتی ہے، ایک مردہ لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پہ اس سے بہت بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو بابا مما کہتی ہیں کہ ان کو کہیں مطلب کہیں وہ بابا ان کو کہتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ ہی بابا مما کو کہتے ہیں کہ ان کو ترتیب سے یہیں پہ دفن کر دیتے ہیں. اور مما کہتی ہیں کہ ان کو پھر جلدی کرنے. تو بابا جاتے ہیں کسی بندے کو لانے کے لیے، وہ بندہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہیں، اس نے وہ پھر زمین میں کھودتا ہے اور وہ مطلب اجتماعی قبر بنا دیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ساتھ اجتماعی قبر ہے. اور پھر وہ مما ان سے کہتی ہیں کہ ادھر بدبو نہیں آئے گی. پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آئے گی بدبو. اچھا یہ بتائیں، جو آپ کے بابا نے کمرے میں دیکھا بدبودار لاش ہے، تو آپ کے بابا ماشاءاللہ صحیح ہیں؟ جی کیا ہے؟ بابا آپ کے ساتھ ہی ہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو اچھا وہ جو لاش دیکھی تھی بدبودار لاش، وہ کس کی تھی؟ وہ بھی انہی میں سے تھی، جو بزرگ ہیں ان کو وہیں پہ منتقل کر دیتے ہیں اسی اچھا گھر میں. بزرگوں میں سے تھی، پھر انہوں نے بابا نے کہا کہ اجتماعی قبر بنا دیتے ہیں. جی چلیں بہت شکریہ مریم سرگودا سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کے دونوں خواب میں نے لکھے ہیں، کیا کہتے ہیں انتظار کیے. انشاءاللہ مفتی محمد سرور احمدی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گا خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد حماد اور ٹیکسلا سے. محمد حماد صاحب ٹیکسلا سے بات کر رہے ہیں. محمد بھائی کیا خواب دیکھا آپ نے؟ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے لہسن چھیلا ہے اور اس کے 4 ٹکڑے کیے ہیں کھانے کے لیے، لیکن کھایا نہیں ہے. لہسن چھیلا لیکن کھایا نہیں ہے؟ جی، اور اس کے 4 ٹکڑے کیے. اچھا 4 ٹکڑے آپ نے کیے ہیں، ٹھیک ہے بھائی. یہی خواب ہے آپ کا؟ اور میری والدہ نے بھی ایک خواب دیکھا ہے. ان کی ساس ہیں اور انہوں نے ان کو سفید جوتے دیے ہیں. ان کی ساس نے آپ کی والدہ کو سفید جوتے دیے ہیں؟ جی سفید جوتے دیے ہیں. اچھا وائٹ شوز دیے ہیں. اچھا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب میرے ملازم ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں. اچھا والد صاحب جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. محمد حماد آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ٹیکسلا سے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. اچھا یہ میرا خیال ہے میری آواز تک نہیں پہنچ رہی ہے. ان کو ڈراپ کرتے ہیں، دوسرے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں سدرا کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن آپ کی آواز دے رہے تھے، کھلے جگہ پہ آ کے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں سدرا کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. سدرا بہن کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں. جی سدرا آپ کا کیا خواب ہے؟ سر خواب میری سسٹر نے دیکھا ہے کچھ عرصہ پہلے، جو میرے لیے رشتہ آیا تھا. تو اس لڑکے کو خواب میں میری سسٹر دیکھتی ہے سیڑھیوں سے نیچے کھڑا ہے. اچھا رشتہ، ایک منٹ، رشتہ آپ کا آیا تھا؟
جی جی اچھا، وہ سسٹر کے خواب میں ہے لیکن آپ بات نہیں کر رہی؟ جی ہاں، اور سیڑھیوں کے وہ نیچے کھڑا ہے، میں بات نہیں کر رہی. اور سر میرے کل جو 2 خواب تھے نا، ایک غصے والا اور ایک نامعلوم بچی کا، کائنڈلی اس کا ایک مجھے آپ ریکیپ بتا دیتے. میں نیٹ پہ بہت سرچ کر رہی ہوں، نہیں آ رہا. اچھا، آپ نے کل پروگرام نہیں دیکھا تھا جو ہم موسیٰ صاحب کو بتا رہے تھے؟ سر میں نے ریپیٹ دیکھا ایک مرتبہ، مفتی صاحب سے ریکویسٹ ہے میرا، ایک مرتبہ دوبارہ خواب آپ مجھے بتا دی، میں ابھی ٹی وی کے سامنے. بڑا آسان ہے، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، سوشل میڈیا پہ کہیں بھی چلے جائیں، ARY QTV کلک کریں اور آپ خواب کیا کہتے ہیں پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ کل کے ڈیٹ کا پروگرام مل جائے گا. ٹھیک ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا، وقت ملا تو انشاءاللہ آپ کو ہم دوبارہ بتا دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کوئٹہ سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. ناظرین، جیسے میں نے کہا تھا کہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب ہمارے اس پروگرام کی شان ہے اس حوالے سے کہ ماشاءاللہ علوم الرؤیا پہ مکمل دسترس رکھتے ہیں. اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مصطفیٰ سے ہم گفتگو کریں گے کہ اکثر لوگ خواب میں دیکھتے کچھ ہیں اور تعبیر اس کی کچھ ہوتی ہے. مثال بھی دی تھی کہ جیسے کوئی دیکھتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، پتہ ہو تو صحت مند ہو کے ماشاءاللہ گھر آ گئے، یا کوئی دیکھتا ہے کہ انعامات و اکرامات کی بارش ہے، حقیقی زندگی میں بالکل قلاش ہو گئے. اس وجہ سے مصطفیٰ سے گفتگو کریں گے، آپ بھی سنیے اور میں بھی سنتا ہوں. مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کیا فرمائیں گے، خوابوں میں عموماً اس قسم کی لوگوں کو آبزرویشنس ہوتی ہیں؟ اچھا، اس میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں ہیں، چاہے وہ میل ہوں فیمیل ہوں، جو بہت زیادہ کھانے پینے کے شوقین ہیں، واک کرنے کے عادی نہیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں خدا نخواستہ وہ زیادہ کھا پی کر سوئے ہیں، اب جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ کھانے پینے کا نتیجہ ہے، ان کے ہاضمے کا نتیجہ ہے. اچھا جی، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ نارملی حالت میں کوئی اگر خواب میں دیکھے تو کون کون سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر الٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھے، ٹھیک، لیکن شرط یہ کہ آہو بکا نہ کر رہا ہو، یا جسے کہتے ہیں نا کہ زور زور سے چیخ کرنا رو رہا ہو، اس کی پھر تعبیر مختلف ہوتی ہے. رو رہا ہے خاموشی کے ساتھ جس طرح روتے ہیں اس طرح رو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ اسے حقیقت میں خوشیاں عطا فرمائے گا. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ خواب میں اگر کوئی ہنس رہا ہے، قہقہے لگا رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور درمیان میں کوئی اور چیز نہیں، نارمل یہ ہے، اس نے خواب دیکھا کوئی سوچے وغیرہ بھی نہیں تھی، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ حقیقت میں اسے پریشانی پہنچے گی اور جس کی وجہ سے غم اور حزن اس کے ساتھ لاحق ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے وہ خواب میں اگر دیکھے کہ کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے تو اس کی بھی بعض ائمہ نے یہ تعبیر بتائی کہ حقیقت میں یعنی وہ لڑاکو قسم کا نہ ہو، غصے والا نہ ہو، نارملی خواب دیکھا تو حقیقت میں کسی کے ساتھ صلح ہونے کا جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے. اچھا، اس پہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، انشاءاللہ موقع لگے تو آپ سے ضرور بات کریں گے. ناظرین آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہم آ رہے ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، پہلے سیگمنٹ میں ہم مصطفیٰ سے گفتگو کر رہے تھے، پھر ہم وقفے پہ چلے گئے تھے کہ عموماً لوگ جو خواب دیکھتے ہیں اس کے الٹ لوگ تعبیر پاتے ہیں. اس والے مصطفیٰ بیان دے رہے تھے، میں چاہوں گا اس سے آپ تھوڑی سی اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے، جس طرح ہم نے بریک سے پہلے عرض کیا، خواب میں اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھنا یا کسی اور کو مرتے ہوئے دیکھنا، یہ کہ وہ بیمار نہ ہو، زیادہ بیمار نہ ہو کہ ایسی بیماری کی جس میں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو، تو اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھا یا کسی اور کو مرتے ہوئے دیکھا اور حقیقت میں صحیح ہے یا ہلکے پھلکے بیمار ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت نہیں بلکہ لمبی زندگی عطا فرمائے گا. اچھا، تو دعا یہ کرنی چاہیے جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من طال عمر و حسن عمل ہو، بہترین زندگی وہ ہے کہ جس میں زندگی طویل ہو اور اچھے اعمال ہوں، اور بدترین زندگی وہ ہے کہ جس میں طویل عمر ہو لیکن اعمال اچھے نہ ہوں. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر. جی ناظرین، مفتی صاحب نے گفتگو اپنی مکمل کر لی ہے، بڑی کمپریہنسو گفتگو کر لی ہے، تو اب شامل کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو. بہت دیر سے آپ منتظر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمر ایاز کھانے وال سے بات کر رہا ہوں. خانے وال سے بات کر رہے ہیں جی. اپنا خواب بیان کیجیے گا. اوہ میرا خیال کال ڈراپ ہو گئی. چلے، خانے وال سے کال کی تھی آپ نے، دوبارہ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. مین وائل کسی اور کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نسیم اکاڑا سے بات کر رہی ہوں. اوکاڑا سے بات کر رہی ہیں میری بہن. اپنا خواب سنائیے گا.
میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاؤں کے اوپر نا 3 سوراخ ہے اور میں دیکھ رہی ہوں اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا. اور اکثر میں خواب دیکھتی ہوں کتے کے کہ کتے نا میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اچھا. اور جو تیسرا خواب ہے کہ اکثر نا میرے گھر میں نا بلیاں نا میرے ساتھ نا میرے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں. اور میں نے ایک دفعہ دودھ لے کے جا رہی تھی شاپر میں, انہوں نے میرا شاپر پھاڑ دیا اور پیچھے سے کھینچنے لگی اور مجھ سے لڑتی ہیں. اچھا, یہ خواب میں بلیاں بھی آپ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں ذرا؟ ہاں میری بہن, شوہر آپ کے کیا کرتے ہیں؟ میرے شوہر محنت مزدوری کرتے ہیں. اچھا, لیبر. بچے ہیں آپ کے؟ بچے ہیں جی, ایک بیٹا ہے, بیٹی ہوئی تھی 4 ماہ پہلے فوت ہو گئی. بیٹا کتنی عمر کا ہوئی تھی؟ بیٹے کی عمر کیا ہے؟ بیٹی کی عمر ہے تقریباً 5 سال. 5 سال. 3 ماہ کام میں, اپریل میں 5 سال کا ہو جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد جمیل قمر فرام دولتالہ. ماشاء اللہ جی قمر بھائی, اللہ کا شکر ہے, دولتالہ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. جی آج کیا خواب بتائیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ میں ایک معروف چوک ہے ہمارے گاؤں میں, یہاں پہ ٹاؤن میں, اور وہ بڑی قیمتی سی جگہ ہے. اور وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دہاڑی کرتے ہیں, انہوں نے وہ جگہ پرچیز کر لی اور گاڑے سے اس کی تعمیرات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک تو یہ خواب ہے, اور دوسرا خواب ہے کہ گلی میں کسی نے جانور ذبح کیے ہوئے ہیں, تو اوجڑی رکھی ہوئی ہیں, ایک بندہ اٹھا رہا ہے وہاں سے, اور میرا دل کر رہا ہے کہ بیوی کو کہوں کہ اوجڑی ہمیں دے دیں, جبکہ میری بیوی اس سے تھوڑی کراہت بھی محسوس کرتی ہے. کس چیز سے؟ اوجڑی سے کراہت محسوس کرتی ہے. چارے میں دل چاہ رہا ہے اوجڑا کہ بیوی دے دوں, بیوی کراہیت آتی ہے. لوگوں نے جانور ذبح کیا ہوا ہے, جانور ذبح کیے ہوئے, گلی میں جانور پڑے ہوئے, اوجڑی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, رکھی ہوئی ہے, مطلب وہ صفائی وغیرہ نہیں ہوئی اس کی. جی چلے ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہم پروگرام میں شامل ہوئے, اپنے خواب بیان کیے. کیا کہتے ہیں خواب, پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی میری بہن, آپ کھلی جگہ آ کے بات کریں, آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا چلے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی عمر حیات کھانے وال سے بات کر رہا ہوں. کھانے وال سے بھائی عمر حیات بات کر رہے ہیں. جی عمر بھائی کیا خواب دیکھا آپ نے؟ جی عمر صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ اوہو کال ڈراپ ہو گئی. چلے ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں لبنہ بات کر رہی ہوں, کراچی سے. کراچی سے ہماری بہن لبنہ بات کر رہی ہے. میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی بھائی میں نے خواب دیکھا تھا, میری شادی کو 5 سال کا عرصہ ہو گیا, لیکن میرے اولاد نہیں ہے, اور مجھے خواب میں اکثر بچے نظر آتے ہیں, اور بچوں کی نا بس ایسے تصویریں نظر آتی ہیں جیسے گر گئی. یا ابھی میں نے خواب دیکھا تھا, ابھی 2-4 دن ہوئے کہ میں گھر پہ گئی ہوں امی کی طرف, اور نا مجھے میری بڑی والی بہن کہہ رہی ہے کہ جاؤ تمہاری بیٹی رو رہی ہے اندر. میں اندر کمرے میں گئی ہوں تو وہاں بچی نہیں ہے, اور نا مجھے بس ایسا لگ رہا ہے کہ میری چھاتی سے نا دودھ ٹپک رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے, کوئی بندش ہے یا کوئی کچھ ہے, آپ مجھے کچھ بتائیں. ٹھیک ہے میری بہن لبنہ, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہیں. آپ کا خواب نے نوٹ کیا, آپ کا خواب کیا کہتا ہے, آپ کی مشکل کا حل کیا ہے. مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ بتائیں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں, کون؟ ملتان سے. ملتان سے میری بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا ہے کہ ایک نا میری بیٹی ہے اور داماد ہے, وہ نا میرے دونوں جیسے دشمن بھی ہیں میرے, تو وہ نا میرے ساتھ بیٹھے ہیں 4 پہ پر میں لیٹی پڑی ہوں. میں نے نا لیٹی پڑی ہوں, میں نے نا کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے, پورا فراق ہے میرا یہ لمبا سا, تو بازو میرے نکلے ہوئے. میں نے کہا یہ تو سفید میرے نظر آ رہے ہیں, میں اس کے اوپر نا چادر ڈال دوں. پھر اس نے نا, میں نے کسی کو کہا مجھے نا چادر دے دیں, میں اوپر ڈال دوں. پھر انہوں نے مجھے چادر دی,
ऊपर डाली, वो भी ब्लैक थी, कढ़ाई वाली। फिर मैंने ना बाजू उस पे ना लपेट लिए। वो दोनों मियाँ भी मेरी 4 पे के ऊपर बैठे हैं। अच्छा हाँ बस यही। अच्छा, बीवी आपकी बेटी से आपके ताल्लुकात सही नहीं है क्या? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, चले, अल्लाह ताला मोहब्बतें पैदा फरमाए। आपका ख्याल रखिएगा। मुल्तान से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं नेमतुल्लाह बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। मियाँ वाली से भाई नेमतुल्लाह बात कर रहे हैं जी। नेमत में अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मैंने ख्वाब देखा है जी, बहुत। कॉल ड्रॉप हो गई। चले एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शहजाद बात कर रहा हूँ सर, खैरपुर मेरठ से। खैरपुर मेरठ से शहजाद भाई बात करें। शहजाद अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी शहजाद साहब। ओहो, चले ये कॉल भी ड्रॉप हो गए। अच्छा एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कामरान बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। पिंडी से कामरान बात करें। कामरान भाई अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। टीवी की आवाज़, टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। टीवी मैंने दरख्वास्त के लिए कॉल की है कि बस दुआ फरमाएं कोई। अच्छा, आपका कोई ख्वाब नहीं है, आप दुआ के लिए गुजारिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ, मुफ्ती साहब भी करेंगे, जो आपकी जायज़ हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमाए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वो देखा है इस तरह ना ख्वाब में। मेरी बहन अस्सलाम वालेकुम। शादी हो रही होती है। मेरी बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। आप पहले नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं, फिर अपना ख्वाब शुरू से बयान कीजिएगा। इस्लामाबाद से जीनत बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन जीनत बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए शुरू से। मैं ना ख्वाब में देखा है कि ऐसे कुत्ती है, कोई कुत्ता जैसे होता है ना सफेद रंग का, वो मेरे कंधों के ऊपर, पीछे कंधों के ऊपर बैठ के ना खुश हो रहा था, ऐसे जैसे प्यार करता है ना, ऐसे इस तरह ना। तो मैं, और भी लोग साथ थे उधर, काफी लोग ना, तो जैसे किसी की शादी होती है ना, इस तरह। चल ठीक, ये ख्वाब है मेरा। ठीक है, आपका ख्वाब ने नोट किया। प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उससे मेरी गुफ्तगू हुई है बहुत जी, मेरे 5-10 मिनट। मेरे भाई आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, बताइए कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं नेमतुल्लाह बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। नेमतुल्लाह साहब, ये आपको हमने अटेंड किया था, शायद कॉल ड्रॉप हो गई थी। अपना ख्वाब बयान कीजिए शुरू से। जी जी, एक मैंने चेहरा देखा है बहुत खूबसूरत ख्वाब में, चांद की तरह चमकता, माशाल्लाह जी। और मैंने काफी देर उससे बात की है, और बात करके मैं वापस आ रहा हूँ तो फिर मुझे एक और बुजुर्ग मिले हैं जी। फिर वो मुझे कह रहे हैं, भाई ये जिस हस्ती से तुमने बात की है ये कौन थे, पता है आपको? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने किससे बात की है। वो कहते हैं भाई ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने ख्वाब बयान किया है। कहता है क्या है ये ख्वाब? इंशाल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, आपको बताएंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अजमल ताहिर बात कर रहा हूँ, मंडी बहावलदीन से। जी अजमल ताहिर साहब अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। अच्छा, मुझे ना अक्सर ख्वाब आता है कि मैं उड़ रहा हूँ हवा में ना। अच्छा। और मुझे अपने बाजुओं से मैं कोशिश करता हूँ तो मैं उड़ना शुरू हो जाता हूँ। ख्वाब में मुझे ये महसूस होता है। अच्छा, मतलब आप जो उड़ान भर रहे हैं वो कंट्रोल में है आपके, आप अपनी मर्जी से उड़ रहे हैं ना? हाँ हाँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? काम क्या करते हैं? मैं बस मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला आपकी रोज़ी बरकत अता फरमाए। ख्वाब क्या कहता है प्रोग्राम देखते हैं, इंशाल्लाह बताएंगे। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कबाड़िया शहर से बात कर रहा हूँ जी। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। हाँ जी, ये कि मैयत को आपके साथ लेटे हुए देखना, ये कैसे है जी? मैयत आपके साथ लेटी है तो ख्वाब क्या कहता है? आपने जी इंशाल्लाह प्रोग्राम देख रहे हैं, मुफ्ती साहब को बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जानने वाली मैयत है? अच्छा हाँ, ये बताइए मैयत जानने वाली है गैर की?
میں خیال آف ہو گئے. اچھا چلے ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالرحمان بات کر رہا ہوں. عبدالرحمان کہاں سے؟ ملتان سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. مجھے نا کافی ساری نا شہد والی مکھیاں لڑی ہیں رات خواب میں نا. اچھا آپ کو کاٹا ہے مکھیوں نے؟ جی جی. اچھا کیا کام کرتے ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں عبدالرحمان؟ جی میں یہ غلہ منڈی فیلڈ کا کام کرتا ہوں. اچھا غلہ منڈی میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے عبدالرحمان آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ملتان سے پروگرام میں شامل ہوئے. اور ناظرین اس سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم نے کوشش کی بہت تیزی سے اپنے ناظرین کو موقع دیں, ان کے خواب سنیں, کیونکہ وقت کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے. بہرحال اب تیسرے سیگمنٹ سے پہلے ہم جائیں گے وقفے پہ, ملتے شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین اب میں اپنے تمام مہمانوں سے معذرت چاہوں گا جو مزید پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں. وقت کی کمی اس کی وجہ ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو جمعے اور ہفتے کو پروگرام میں آپ کو شامل کریں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا ہاں صحیح ہے, میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں نے کچھ خواب نوٹ کیے تھے. جی حیدرآباد سے ہماری بہن نے وہ صاحب پوچھا تھا کہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ بون لیس فش کے پیسز ہیں گھر پہ لے کے آتی ہیں, اس میں سے کچھ کالے پیسز ہیں اور کچھ نارمل ہیں. اب یہ چاہتی ہیں کہ بلیک رنگ کے جو پیسز کو الگ رکھ دوں. ایک خواب تو ان کا یہ ہوگا بون لیس فش ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. دوسرا خواب ان کا یہ ہے کہ دیکھتی ہیں سمندر ہے, اس میں جہاز کھڑا ہے, پھر منظر بدلتا ہے. کمرہ دیکھتی ہیں, کمرے میں دیکھتی ہیں ان کا بھائی جو ہے بڑا وہ لیٹا ہوا ہے, اور اس بھائی کی بیوی اپنے شوہر کی ان کے بھائی کی ٹانگوں کو رسے سے باندھ رہی ہے, باندھ دیتی ہے بلکہ. پھر یہ دوسرے بھائی سے کہتی ہیں کہ چلو کمرے میں چل کے دیکھتے ہیں. وہ وہاں جا کے دیکھتی ہیں تو وہ پانی کا واش بیسن جو ہوتا ہے اس سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے, پانی ٹپک رہا ہوتا ہے. یہ کہ بھائی سے کہتی ہیں کہ اس بیسن کو بند کر دو. پھر اس کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ جس بیوی نے رسے سے ٹانگیں باندھی تھیں وہ ان کو دیکھتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے, کندھے پہ بیگ ڈال لیتی ہے, اپنے ہینڈ بیگ لٹکا کے نکل دیتی چلی جاتی ہے. وہ یہ خواب ہے ان کا. دیکھیں نمبر ایک بات یہ کہ انہوں نے بتایا کہ یہ فش جو ہے وہ پیسز میں اپنے گھر لائی ہیں, اس میں کچھ بلیک پیسز بھی ہیں, یہ چاہتی ہیں کہ اس کو الگ کر دیں. دیکھیں یہ فش کا یعنی مچھلی کا اس طرح خواب میں دیکھنا تو برحال یہ کھانے ظاہر ہے کہ یہ جو صورت بتا رہی ہے یہ کھانے پینے کی صورت ہے نا, غذا کی صورت ہے, تو برحال یہ تو اچھا خواب ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس میں جو ریسورسز ہیں ان پر ذرا سا دھیان دینا چاہیے. یہ جو کالا پن ہے نا یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے, اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ کہیں بھی آمدنی میں ریسورسز میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جائے کہ جو جس میں حرام کی آمیزش ہو. دوسرا جو خواب ہے سمندر میں جہاز کھڑا ہے. سمندر اگر پرسکون ہے اور جہاز کھڑا ہوا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. اور یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ڈسٹربنس تھی وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر سمندر میں تلاطم ہے اور سمندر میں لہریں وغیرہ ہیں تو پھر پریشانی کی طرف, ذہنی انتشار کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تیسرا جو خواب دیکھا ہے میں اس میں زیادہ عرض نہیں کروں گا کیونکہ یہ آپس کے معاملات کی بات ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آپس میں ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہوتا. تو ہم ظاہر ہے کہ اس کو جنرلائز کر کے بتا سکتے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اس خاتون کے حوالے سے کوئی بات ہے اور آپ کے دل میں کچھ گمان اچھے نہیں ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور اگر آپ کے دل میں اچھے خیالات ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا خود ہی ہم بنا لیتے ہیں اور خود ہی ہمارا ذہن سوچ لیتا ہے, پھر جو سوچتا ہے تو وہ خواب میں نظر آتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے, نارملی ایک انڈرسٹینڈنگز موجود ہیں اور آنا جانا بھی ہے, کوئی ایسی بات ذہن میں نہیں ہے, تو پھر بہرحال ان کے بھائی کو اپنے معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا سرگودا سے بہن مریم پوچھتی ہیں کہ ان کی ماں نے خواب دیکھا ہے کہ قبرستان میں اپنے شوہر یعنی کہ بابا کے ساتھ جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری قبریں ہیں وہاں ان کے بابا کے بزرگوں کی ہیں, بابا کے خاندان والوں کی ہے. ان قبروں میں پانی آتا ہے تو والد صاحب اپنی بیوی سے ان کی والدہ سے کہتی ہیں کہ ان قبروں کو ہم منتقل کر دیتے ہیں. پھر دوسرا خواب انہوں نے بتایا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کمرہ ہے جس میں بدبودار لاشیں رکھی ہوئی ہیں بہت ساری, تو بابا کہتے ہیں کہ چلو ان کو دفن کر دیتے ہیں اور اجتماعی قبر میں دفن کر دیتے ہیں کہ بدبو بے انتہا ہوتی ہے. اچھا اب یہ دونوں خواب ہیں نا, تو پہلا جو خواب ہے کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ قبرستان میں اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ان کے والد صاحب اور والدہ دو حیات ہیں؟ جی ٹھیک ہے.
تو بزرگوں کی قبریں ہیں اور اس میں پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ ایک کمرے میں بدبودار لاشیں موجود ہیں، دونوں خوابوں کو ملایا جائے کیونکہ لاش کا یعنی میت کا اور قبر کا ایک ساتھ ہے نا، تو دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ ممکن ہے کہ جو ان کے والد ہیں اور ان کے والد کے جو والد تھے یا بھائی وغیرہ تھے، جو ان کا آبائی کا یعنی جو ایک خاندانی کام تھا، تو اس میں کچھ رنجشیں یا کچھ رکاوٹیں موجود تھیں اور اب انشاءاللہ وہ ختم ہونے والی ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ جو کام ان کے بابا کر رہے ہیں، چاہے کوئی نوکری کر رہے ہیں یا کہیں بزنس کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ کام میں یعنی بندش کی طرف، بندش اس معنی میں نہیں، اس معنی میں کہ کاروبار نہیں چل رہا اور برکت نہیں ہو رہی اور بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اس طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہ کہ ان کے والد صاحب اگر کوشش کریں گے تو وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ گھریلو معاملات اور خاندانی معاملات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آپس میں رنجشیں ہیں خاندانی معاملات میں، یا کچھ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگز موجود ہیں، تو وہ انشاءاللہ ان کے بابا کوشش کریں گے تو ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے الحمدللہ۔ اچھا ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کی ساس یعنی ان کی دادی، اتنا عرض کروں گا، ایک لقمہ دوں گا آپ کو، کہ اگر انہوں نے کوشش نہیں کی اور معاملات کو ایسے ہی رہنے دیا تو بدبودار لاشیں جو ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ معاملات زیادہ بڑھ جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا یعنی کہ حماد صاحب کی والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ان کی ساس، ٹھیک ہے نا، ان کو وائٹ شوز دے رہی ہیں۔ اچھا ساس حیات ہے ماشاءاللہ؟ ساس کا نہیں پوچھا میں نے۔ کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ ایسا سے سیکھیں گے نا، ایسا چاہیے تھا نا، اب تو کئی سال ہو گئے حضرت۔ اچھا یہ ہے کہ وائٹ شوز دینا ان کی والدہ کو، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک طرف والدہ ہیں، ایک طرف ان کے بیٹے ان کے شوہر ہیں، تو وائٹ شوز تو یہ ساس کی طرف سے ایک امن سلامتی۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ماں جو ہے اپنے بیٹے کو کہ تیری بیوی یہ کر رہی ہے، ایسا کر مائیں چلاتی ہیں بعض اوقات، تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، امن و سلامتی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سدرا بہن کوئٹہ سے کل بھی انہوں نے پروگرام میں شرکت کی تھی، آج انہوں نے ایک نیا خواب بتایا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ سدرا کے جو رشتہ آیا وہ لڑکے کو خواب میں دیکھا، وہ سیڑھی پہ نیچے کھڑا ہوا ہے لیکن بات نہیں کر رہی ہیں۔ اسے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں یہ کچھ نہیں بتایا۔ اگر سن رہی ہیں تو آپ سماعت کر لیں، اگر انہوں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو پھر تو یہ یعنی اچھا مطلب خواب ہے۔ اگر وہ بات نہیں کر رہے اور وائٹ کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے اور کچھ خفا یعنی کچھ پریشان یا خفا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ پھر اس کے بعد عبدالرزاق صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ انہوں نے باہر جانے کا استخارہ کیا تھا، تو بندہ کہتا ہے کہ آپ کے کاغذات شوال کے مہینے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائی آپ کا جو معاملہ ہے نا باہر جانے کا، وہ کچھ عرصے میں ہوگا، ایک دم نہیں ہوگا، لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں۔ چھوٹے باس ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں ساتھ ان کے تو پودا لگاتے ہیں، بڑا باس جو ہے وہ کہتا ہے بھائی اکٹھے ہو جاؤ، مجھے اسپیچ دینی ہے، خطاب کرنا ہے۔ آپ جہاں پر کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ پروموشن کے معاملات میں یا کچھ سیلریز کے معاملات میں کچھ ورکرز میں بے چینی ہو، تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ وہ بے چینی ختم ہونے والی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ پرانے جو معاملات ہیں اب معاملات نئے ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو بہتری کی صورت نکل رہی ہے انشاءاللہ۔ اچھا ریڈی پر غلاظت ہے، ان کے کپڑوں میں لگ جاتی ہے، کچھ رزق کے معاملات اچھے ہو جائیں گے، لیکن خاص طور پر احتیاط کریں ریسورسز کی طرف کہ کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو، اس طرف بھی تھوڑا سا اشارہ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات جانے انجانے میں نہیں پتہ ہوتا لیکن آمیزش ہو جاتی ہے۔ نسیم صاحب نے اوکاڑا سے پوچھا کہ پاؤں کے اوپر 3 سوراخ ہیں، اندر کچھ نظر نہیں آ رہا، کتے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دوسرا خواب ہے، تیسرا خواب ایک بلیاں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں اور دودھ کا شوپر جو ہے وہ پھاڑ دیتی ہیں۔ یہ نسیم بہن نے اوکاڑا سے پوچھا۔ اب دیکھیں پاؤں کے اوپر جو 3 سوراخ ہیں، آپ کو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو یہ دیکھیں جو پاؤں ہوتے ہیں اور ہاتھ ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات اولاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یا تو آپ کچھ اس معاملے میں پریشان ہیں یا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ ہوتے ہوئے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو پریشان نہ ہو، اگر ہے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد طلب کریں، پریشانی کا سد باب کریں۔
کچھ چیزیں اس میں یہ لگی ہوئی ہیں کہ کتے پیچھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باتوں کے ذریعے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بلیاں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، دودھ کا شوپر جو ہے وہ پھاڑ دیتی ہیں۔ اب جو بلیاں ہیں یہ بیماریاں ہیں، ہلکی پھلکی بیماریاں ہیں یا خیالات ہیں یا پریشانیاں ہیں، اور اس میں ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ میری بہن برا نہ مانیے گا، جو خواب میں نظر آئے وہ عرض کر رہے ہیں، پریشانیاں خود خرید رہی ہیں، اپنے اوپر مسلط کر رہی ہیں، تو خدا را اس طرح نہ کریں، سوچنا چھوڑیں، پریشانی کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں۔ محمد جمیل صاحب نے جو خواب پوچھا کہ ایک چوک ہے، وہاں کچھ لوگوں نے اس چیز کو پرچیز کیا، گارا لگا رہے ہیں، پھر دیکھا کچھ لوگوں نے جانور ذبح کیا، اور یہ چاہتے ہیں کہ گھر لے جائیں، تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی آپ جو ہے نا نمبر ایک جو پہلا خواب ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی، اور نمبر دو آپ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں یا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں آپ کی بیوی یا تو راضی نہیں ہے یا کچھ ان کو یعنی اعتراض ہے، تو ذرا دیکھ لیجئے، اور بیوی کو ناراض نہیں کرنا، ظاہر ہے کہ ناراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی بات ماننی چاہیے اگر اچھی بات ہو۔ لبنہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بے اولاد ہے، خواب میں اکثر بچے نظر آتے ہیں، گھر میں کہتی ہیں کہ امی کی طرف جاتی ہیں تو بہن کہتی ہے کہ بچی رو رہی ہے، بچی نہیں ہوتی۔ میری بہن جو آپ پریشان ہیں اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ہر وقت آپ کے ذہن میں یہی چیز ہے، آپ علاج کروائیں، علاج کی توجہ دیں۔ دوسرا یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں ولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ، اور صدقہ وغیرہ دیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، نماز کی پابندی رکھیں۔ کامران نے پنڈی سے پوچھا، اچھا ایک اور خواب ملتان سے بہن نے پوچھا کہ بیٹی اور داماد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لیٹی ہیں۔ میری بہن اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، میں کہوں گا محبت، اگر ان کی غلطی بھی ہے آپ گلے لگائیں، اور اس بہن سے کہوں گا کہ اگر آپ کی غلطی ہے نہیں بھی ہے، آپ کی ماں ہے، آئیں پاؤں چھو لیں، ختم کریں ان باتوں کو۔ کامران نے پنڈی سے پوچھا کہ دعا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے، تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ خواب میں کتا ہے، کاندھوں پر بیٹھ کر خوش ہو رہا ہے اور شادی جیسا ماحول ہوتا ہے۔ میری بہن کوئی بندہ آپ کو، کوئی بندہ یا بندی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں باتوں کے ذریعے، لیکن آپ ان کو اپنا سمجھتے ہیں، احتیاط کیجئے۔ نعمت اللہ خان صاحب نے میاں والی سے پوچھا کہ چہرہ خوبصورت ہے، کافی دیر بات چیت کی، یہ آپ کی بہت خوش قسمتی ہے کہ خواب میں اگر نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں تو وہی ہیں، آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں، ان کی اتباع کریں۔ اجمل صاحب نے منڈی بہودین سے پوچھا کہ خواب میں اڑ رہے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ میت کو اپنے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھنا، غلام مصطفیٰ صاحب نے پوچھا، تو یاد رکھیں کہ میت کو اگر اپنے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھا ہے تو میت جس چیز پر تھا، جس اعمال پر تھا، تو لیٹتے ہوئے دیکھنے تک آپ ان کے اعمال کے ساتھ ہیں، اب اسی جیسے ہیں، یعنی اعمال میں۔ تو اگر اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی بری بات ہے اس کو چھوڑ دیجیے۔ اور آخری چیز عبد الرحمن نے ملتان سے پوچھا کہ شہد کی مکھیوں نے کاٹا ہے، آپ جس فیلڈ میں ہیں تو وہاں پر کچھ نقصان پہنچنے کا آپ کو اندیشہ ہے تو محتاط رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بڑا دلچسپ پروگرام، میں خود انجوائے کر رہا تھا، اچھے خوبصورت خواب سن کے۔ بہرحال ریپیٹڈ کاسٹ کل کا پاکستانی ٹائم کے مطابق انشاءاللہ 12 بجے خدمت میں آپ کی پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں، ہم سب کو دعا میں رکھیں، زندگی رہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔